اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ سورہ قصص کا 6واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اور البتہ تحقیق ہم اس قرآن کریم میں ان کے فائدے کے لیے ایک کے بعد ایک نصیحت کی بات ان کی طرف بیچتے رہتے ہیں تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت مبارکہ میں مشرکین کے اس اعتراض کا جواب ذکر کیا گیا ہے جو یہ کہتے تھے کہ قرآن کریم ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں ذکر فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تو تم لوگوں ہی کا فائدہ مقصود تھا کہ ہر موقع پر اس کے مناسب ہدایات دی جا سکے، اور ایک کے بعد ایک ہدایت دے کر تمہیں اس بات کا موقع دیا جائے کہ تم کسی بات کو تو قبول کر لو۔ اگلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، جن کو ہم نے قرآن کریم سے پہلے آسمانی کتابیں دی ہیں وہ اس قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی سچائی کی ایک اور دلیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو پہلے آسمانی کتابیں دی جا چکی ہے یعنی یہودی اور عیسائی، ان میں سے جو لوگ حق کے طالب تھے وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں، جیسے نجاشی کا بادشاہ، اسی طرح حضرت سلمان فارسی، اسی طرح یہود میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ وہ افراد تھے جنہوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور قرآن کریم کے نزول کی بشارت پچھلے کتابوں میں موجود ہے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی آپ کو اور قرآن کریم کو مانتے تھے۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور جب وہ قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے ہم اس پر ایمان لائیں، یقیناً یہ برحق کلام ہے جو ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے، ہم تو اس سے پہلے بھی اسے مانتے تھے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو ان کا ثواب دوہرا دیا جائے گا، یعنی ان کے لیے ڈبل ثواب ہے، کیونکہ ان لوگوں نے تمام تکلیفوں پر صبر کیا اور حق پر ثابت قدم رہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہی لوگ بھلائی کے ذریعے برائی کو دفع کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی برائی کا جواب بلائی سے دیتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، ہم تمہیں سلام کرتے ہیں، ہم نادان لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے، یعنی تم سے بحث و مباحثے میں الجھنا نہیں چاہتے، ہاں یہ دعا کرتے ہیں کہ تمہیں اسلام کی توفیق ملے اور اس کے نتیجے میں تمہیں سلامتی عطا ہو۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، اے پیغمبر بلا شبہ جسے آپ چاہے ہدایت پر نہیں لا سکتے، اور لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو مشرکین نے آپ کو مختلف تکلیفیں پہنچانا شروع کی۔ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے وہ مشرکین کو بھی روکتے تھے اور آپ علیہ السلام کا دفاع بھی کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ابو طالب کی موت کا وقت آ گیا ہے اور ابھی ہوش میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ آپ کلمہ کہہ دیں، میں اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کے اس کلمے کہنے پر اور پڑھنے کی گواہی دوں گا۔ وہیں پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ دونوں مشرک بھی موجود تھے، اور وہ ابو طالب کو عبد المطلب کی ملت پر مرنے کی ترغیب دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی بات پیش کی، لیکن ابو طالب نے یوں کہہ کر انکار کر دیا کہ اگر قریش یہ کہہ کر مجھے عار نہ دلاتے کہ گھبراہٹ کی وجہ سے کلمہ اسلام قبول کر لیا تو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ انہوں نے کلمہ اسلام پڑھنے سے انکار کر دیا اور موت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رنج تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مذکورہ نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے پیغمبر آپ جسے چاہے ہدایت دے یعنی حق قبول کرا دے اور مومن بنا دے، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے،
اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، اور کسی کے دل میں ایمان ڈال دینا یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر اللہ فرمائے۔ آگے اللہ کا ارشاد ہے وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو ہمیں اپنی زمین سے کوئی اچک کر لے جائے گا۔ حارث بن عثمان اور نوفل بن عبد مناف اور بعض کافروں نے اسلام لانے میں یہ رکاوٹ ظاہر کی تھی کہ اسلام لانے کے بعد عرب کے لوگ ہماری عزت کرنا چھوڑ دیں گے اور ہمارے خلاف قتل و غارت گری کا بازار گرم کر کے ہمیں یہاں سے باہر نکال دیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے 3 جواب ذکر فرمائے۔ پہلا جواب تو اسی آیت میں ہے اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، بلا کیا ہم نے ان کو اس حرم میں جگہ نہیں دے رکھی ہے جو اتنا پرامن ہے کہ ہر قسم کا پھل اس کی طرف کھینچ چلے آتے ہیں۔ یعنی ہم نے ان کے کفر کے باوجود ان کو حدود حرم میں اتنا محفوظ بنایا ہوا ہے کہ سارے عرب میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، لیکن حرم والوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا، بلکہ چاروں طرف سے ہر قسم کے پھل کھینچ کھینچ کر وہاں آتے ہیں، اور حرم آنے والے کسی سامان پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈالتا۔ جب تمہارے کفر کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حفاظت بخشی ہوئی ہے، تو جب تم ایمان لے آؤ گے تو کیا اس وقت اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت نہیں کرے گا؟ اور اگلی آیت میں دوسرا جواب دیا گیا ہے کہ بربادی تو اللہ کی نافرمانی سے آتی ہے، چنانچہ تم سے پہلے جن قوموں نے کفر کی راہ اختیار کی آخرکار وہی تباہ ہوئے، نہ کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا جواب ذکر کیا گیا کہ اگر بالفرض اسلام لانے کے نتیجے میں تمہیں دنیا کے اندر کچھ تکلیفیں پہنچ بھی جائے تو وہ آخرت کی تکلیفوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، سو جس شخص سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو پھر وہ اسے پانے والا ہو، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیا والی زندگی کا سامان دے دیا پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے لایا جائے گا؟ یعنی ایک تو وہ شخص ہے جس سے ہم نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے کہ اس کو ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ابدی نعمتیں ملے گی، اور ایک وہ شخص ہے جو مؤمن نہیں لیکن اسے ہم نے دنیاوی زندگی کا سامان دے رکھا ہے جسے وہ استعمال کرتا ہے۔ دنیا میں تو بظاہر کامیاب سمجھا جاتا ہے، لیکن کیونکہ وہ کافر ہے اس لیے وہ قیامت کے دن گرفتار ہو کر آئے گا اور پھر دوزخ میں چلا جائے گا۔ غور کرنے والے غور کرے اور سمجھنے والے بتائے کیا یہ مؤمن اور کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس میں جہاں کافروں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ چند روزہ زندگی اور اس دنیاوی سامان پر نہ اترائے، وہاں مسلمانوں کو بھی بتلایا گیا ہے کہ کافروں کی سامان کی طرف نظر نہ اٹھائے، یہ تو تھوڑے دن کی حقیر دنیا ہے، اصل زندگی اور کامیابی تو آخرت کی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ اسی آگے اللہ نے ذکر فرمایا فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، سو جن لوگوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو پوری امید ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جنہیں فلاح حاصل ہوگی، جنہیں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ملے گی۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا رب ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو یہ کھلم کھلا کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اس کے لیے سب تعریفیں ہیں دنیا میں اور آخرت میں۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اس کے لیے حکم ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے اور قرآنی تعلیمات کے مطابق اللہ ہمیں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔